احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ قبر میں میت کو جو عذاب ہوتا ہے اس کی چیخ و پکار کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ باقی تمام مخلوق سنتی ہے، اور انسان اور جنات کو اس لیے آواز سنائی نہیں دیتی کہ اگر ان کو بھی آواز سنائی دینے لگے تو سارے کے سارے لوگ رائے راست پر آ جائیں، جتنے کافر ہیں وہ سب ایمان لے آئیں، اور جو مسلمان بے دین اور فسق و فجور میں مبتلا ہیں وہ سب اپنی اصلاح کر کے نیک اور پارسا بن جائیں، تو پھر سارا امتحان ہی ختم ہو جائے اور مقصود ہی فوت ہو جائے، کیونکہ یہ دنیا در عمل ہے اور دار الجزا نہیں ہے۔ یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ نہ کچھ دیکھا ہے اور نہ عقل میں کچھ آتا ہے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ دیکھنے سے ہمیں اتنا یقین نہ آتا جس طرح بن دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ہمیں یقین ہے۔ بس اسی ایمان کی قیمت ہے اور اسی پر اجر و ثواب ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ قبر کے عذاب، اس عذاب کو نظروں سے اوجھل کرنے کے باوجود کبھی کبھی کہیں کہیں ہم دکھا دیتے ہیں، اور اس لیے دکھا دیتے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت پکڑیں اور سبق سیکھیں۔ عذاب قبر کا سبب گناہ کیا ہے؟ یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ قبر کا عذاب گناہوں پر ہوتا ہے، اور یہ عذاب قبر اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم لوگ گناہوں سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام بجا لانے کے لیے دیے ہیں ان کو بجا لائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، اور خدا نخواستہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہ کی اور کوئی مسلمان بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلا گیا تو پھر قبر کا عذاب ہونا یقینی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف فرما دے، ان کی معافی کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن قاعدہ اور ضابطہ یہی ہے کہ جو شخص بغیر توبہ کیے دنیا سے جائے گا اور گناہوں کے ساتھ چلا جائے گا تو قبر میں پہنچتے ہی اس کو عذاب دیا ہوگا۔ جب یہ بات ہے تو ہم سب مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، تلاوت بھی ہو جاتی ہے، تسبیحات بھی پڑھ لی جاتی ہیں، لیکن جب اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ بات نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ گناہوں کے چھوڑنے میں ہم لوگ بہت کاہل اور سست ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں اور ہم ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اور چھوڑنے کی فکر بھی نہیں کرتے، اور گناہوں کے اندر یہ خاصیت مسلم ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ کو مسلسل کرتا رہتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ اس کے دل سے اس کی برائی نکل جاتی ہے، اس گناہ کا گناہ ہونا نکل جاتا ہے، تو پھر توبہ کی توفیق بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اس کا ضمیر اس گناہ پر ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جس دن ضمیر مر گیا تو پھر سمجھ لو کہ توبہ کی شاید ہی اس کو توفیق ہو۔ گناہوں کے اندر ہمارا معاملہ یہی ہے کہ گناہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ہم گناہ کے عادی ہو گئے ہیں، اور عادی ہونے کے بعد بعض گناہ ہمارے اندر ایسے عام ہو گئے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان سے بچنے کا ہم شاید ارادہ بھی نہیں رکھتے، اور جب کسی گناہ سے بچنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو پھر توبہ کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ اور جب توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو پھر آنکھ بند ہوتے ہی کیا ہوگا؟ کبھی سوچے؟ اللہ تعالیٰ بچائے، اس میں شدید خطرہ ہے کہ آنکھ بند ہوتے ہی عذاب قبر شروع نہ ہو جائے۔ اللہ پاک سبھی کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک سبھی کو ہدایت کا راستہ عطا فرمائے۔ اس ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ اچھا فیل ہوا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ تک ایسے اصلاحی بیان پہنچتے رہیں۔